رسول الله. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، إلى آخر الحدیث، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. محترم بزرگ اور دوستو، وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انگلش میں کہا جاتا ہے ٹائم از منی. عربی کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا چاندی پھر بھی کمایا جا سکتا ہے، مگر جو وقت ایک بار گزر گیا اسے پھر دوبارہ نہیں لایا جا سکتا، اسے دوبارہ نہیں لایا جا سکتا. کہتے ہیں وقت کی ایک اچھی بات ہے، ایک بری بات ہے. اچھی بات یہ ہے وقت کیسا بھی ہو گزر جاتا ہے. تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، لاک ڈاؤن کے 8 مہینے گزر گئے، وقت تھا گزر گیا. تو وقت کی ایک اچھی بات یہ ہے گزر جاتا ہے، رکتا نہیں ہے. اور بری بات یہ ہے کہ کبھی اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. آدمی یہ چاہے کہ وقت کو واپس لا کر کے اس میں چینجز کر دوں، رد و بدل کر دوں، میں نے جو غلطیاں کی تھی اس کی اصلاح کر دوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کوئی ایسا جملہ لکھ کر کے دے کہ جسے خوشی میں پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. تو اس نے کاغذ کے اوپر لکھا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. آپ اسے خوشی میں پڑھیں گے، خوشی کا وقت ہے مطلب گزر جائے گا، یعنی آگے غم بھی آ سکتے ہیں. اور غموں میں پڑھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ غم کا وقت ہے، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو وقت کی بہت بڑی قیمت ہے، قدر و منزلت ہے، اور آج ہم لوگ سب سے زیادہ غافل اسی چیز سے ہیں. وقت کی جتنی ناقدری ہم لوگ کرتے ہیں بیان سے باہر ہے. وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم فرمائی والعصر، قسم کھائی ہے. عصر کے معنی ہے زمانہ، وقت، اور قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہیں، سبھی لوگ نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کے لوگوں کو وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو جس کے اندر یہ 4 باتیں ہیں، 4 صفتیں ہیں، وہ تو کامیاب ہے، ورنہ دنیا کے تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے. وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی پہلے جیسا زمانہ اب کہاں رہا، پہلے جیسا وقت اب کہاں رہا، پہلے جیسا اب دور کہاں رہا. تو ایکچولی یہ وقت تھا جو گزر گیا اور گزر رہا ہے اور گزرتا جائے گا. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. کسرا جیسا بادشاہ، دارا جیسا پہلوان، مگر اجل کہتے ہیں موت کو. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا.
پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، حکمرانی کرنے والا، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر کے چلنے والا سکندر، وہ بھی دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے دنیا کو اپنی خواہشیں پوری کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہر بندہ سکسیس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کو دیکھے مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کو دیکھیے عیش و آرام کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر راحت و آرام نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جہاں پر ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بطور سزا بھیجا گیا ہو، وہاں راحت کیسے مل سکتی ہے؟ جی، حضرت آدم کو جو اتارا گیا تھا بطور سزا کے اتارا گیا تھا نا۔ جنت میں جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا تھا وہ چیز خالی تھی، تو سزا کے طور پہ فرمایا تھا اب یہاں سے نکل جاؤ جنت سے، اب ایک زمانے تک دنیا میں رہو، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے، پھر توبہ قبول ہوئی۔ تو جہاں پر حضرت آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا، جیسے جیل، حدیث میں کہا گیا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں کسی کو راحت و آرام ملتا ہے؟ جیل تو تکلیفوں کی جگہ ہے، وہاں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ سدھر جائیں، اس لیے بھیجا جاتا ہے، تو وہاں راحت و آرام نہیں ملتا۔ راحت و آرام تو جیل سے باہر آنے کے بعد ہے، مطلب دنیا سے جانے کے بعد جنت اصل ٹھکانہ ہے، تو راحت و آرام تو وہاں ہے۔ اور ہم لوگ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ دنیا میں۔ سکسیس کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ دنیا میں۔ ہماری تمام محنتیں اسی کے پیچھے ہیں، وقت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ بھی وقت کی ناقدری ہے۔ صرف یہی وقت کی ناقدری نہیں ہے کہ آدمی خالی فالتو بیٹھا ہے، گیم کھیل رہا ہے، گپے شپے لڑا رہا ہے، کسی اور دوسری دنیاوی چیزوں میں مصروف ہے، صرف وہی وقت کی ناقدری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ لمحہ، ہر وہ گھڑی جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی، یا جو لمحہ اللہ کی عبادت اور نیک عمل کے بغیر گزرا، وہ بھی ویسٹ آف ٹائم ہے، وہ بھی وقت کی ناقدری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پہ اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس دن کے گزرنے پر افسوس ہوا جو گزر گیا مگر میرے نیک عمل میں اضافہ نہ ہوا۔ دن گزر گیا مگر میرے نیک اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو جتنا مجھے اس چیز کا افسوس ہوتا ہے، اس وقت کا افسوس ہوتا ہے، کسی چیز کا افسوس نہیں ہوتا۔ بعض حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے، تو جنتی کو جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جنت تو خواہشات کے جگہ ہے، جو مانگو مل جائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا، کسی نعمت کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا کچھ ملے گا نہیں ملے گا، نہیں، جو چاہے گا وہ ملے گا، جو چاہے گا وہ ملے گا۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جنتی کو جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کے۔ ارشاد فرمایا، اور وہ وقت ہوگا جو اس نے دنیا میں گزارا ہوگا اللہ کے ذکر کے بغیر۔ جو وقت اس نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا، جنتی جنت میں صرف اس چیز پہ افسوس کرے گا، اور افسوس کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ جنت میں جو درجات ہیں، مختلف منزلیں ہیں، ان کا مدار ہے آدمی کے نیک اعمال پر۔ جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، مگر جو ایک دوسرے سے مراتب کا فرق ہوگا، درجات کا فرق ہوگا، کوئی اوپر کی منزل میں ہے، کوئی نیچے کی منزل میں ہے، لاکھوں کروڑوں منزلیں ہیں، تو کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، تو آدمی اس مقام تک پہنچے گا اپنے نیک اعمال کے ذریعے۔ جس کے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنا ہی جنت میں اوپر کے درجے پہ ہوگا۔ 22 مالے کا جو ویو ہے وہ 6 مالے کا نہیں ہے کہ نہیں؟ جو صاف و شفاف ہوا، جو نظارہ وہاں کا ہے، وہ 6 مالے کا نیچے کا نہیں ہے۔ تو آدمی اس وقت یہ افسوس کرے گا، کاش میں نے دنیا میں اپنا وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں گزارا ہوتا تو شاید میں اور اوپر کے درجات تک پہنچ پاتا۔ اس چیز کا افسوس ہوگا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے
کہ ہم لوگ جتنا وقت کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، چاند سورج ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ یہ سب گھوم رہے ہیں تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، وقت چل رہا ہے۔ سورج ڈوبتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، پھر سے نکلتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، پھر ڈوبتا ہے، دن ختم، نکلتا ہے، دن شروع۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز پر قسم کھا لیں وہ چیز معمولی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، معمولی چیزوں کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ آج بھی دنیا میں اگر کسی سے کوئی بات اگلوانے کے لیے ہم قسم کھلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں جو پیٹرن ڈائلاگ ہے، ماں باپ کی قسم کھا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ماں باپ کی ویلیو اس کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یا تو قرآن کی قسم کھا، یا تو کعبے کی قسم کھا، کیونکہ پتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے نزدیک بڑی محترم ہیں، ان کی قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر کے کوئی بات ارشاد فرمائے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم کھا لی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لمحہ، یہ گھڑی، یہ زمانہ، یہ وقت، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور جب آگے فرما بھی دیا ان الانسان لفی خسر، سبھی انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے عمل کریں، حق بات لوگوں کو بتائیں، صبر کریں، صبر کی وصیت کریں، تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ٹائم از منی، وقت قیمتی ہے، گیا وقت پھر رات آتا نہیں۔ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، دکھا پھر وہی صبح و شام تو، لیکن وقت پھر پیچھے لوٹ کر کے نہیں آتا۔ وقت کبھی پیچھے لوٹ کر کے نہیں آتا، اس لیے ہم لوگ بعد میں حسرت و افسوس کرتے ہیں، یار شاید اس وقت میں نے یہ فیصلہ لے لیا ہوتا، میں نے یوں کر لیا ہوتا، میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ قرآن کریم میں کہا گیا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے اعمال ناموں کو دیکھے گا تو کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے، الی اجل قریب، اجل کے معنی مدت، تھوڑا سا وقت مجھے مہلت اور دے دو، قریب تھوڑا سا مجھے موقع اور دے دو، مجھے دنیا میں واپس بھیج دو، فاصدق واکن من الصالحین، میں خوب صدقہ خیرات کروں گا، نیک عمل کروں گا، میں اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، من الصالحین، میں صالحین میں سے بن کر کے آؤں گا، کیونکہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے کہ میں نے جو وقت ضائع کیا تھا، برباد کیا تھا، اب اس کی سزا یہاں کیا ہے، تو اس وقت آنکھوں سے دیکھ کر کے کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، میں اب پکا سچا مسلمان بن کے آؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مگر اللہ تعالیٰ پھر کسی کو مہلت نہیں دیتے۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، غنیمت ہے تمہارے لیے۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر محنت کی آدمی کو حاصل ہو جائے اسے غنیمت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی ہو گیا غنیمت ہے۔ تو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے جسے ہم خواہشات میں اپنے شوق کو پورا کرنے میں، دنیا کمانے میں، پیسہ کمانے میں جس کو ہم ضائع برباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ کہتے ہیں کہ پہلے آدمی پیسے کے پیچھے صحت کو برباد کرتا ہے، جوانی میں نہیں دیکھتا کتنا کام کر رہا ہے گدھوں کی طرح، کتنی محنت کر رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اپنی جان سے زیادہ، طاقت سے زیادہ ورک کرتا ہے۔ تو پہلے پیسہ کمانے کے لیے
صحت خراب کرتا ہے، اور پھر صحت پانے کے لیے بڑھاپے میں پیسہ خراب کرتا ہے، پیسہ برباد کرتا ہے، کہ اب کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ پھر یہ ہو جاتا ہے، کون ہے آج جس کے ساتھ دوائیوں کا نہ لگا ہوا ہو؟ کسی کو بی پی کا ہے، کسی کو شوگر کا ہے، کسی کو کسی اور چیز کا ہے۔ تو اس لیے جب تک بڑھاپا نہیں آیا، حدیث میں فرمایا گیا ہر بیماری کا علاج ہے، مگر ایک بیماری ایسی ہے اس کا علاج نہیں ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ بڑھاپا ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری بتا دیں، ظاہر ہے کہ پھر اس کا تو علاج ہی نہیں ہے۔ تو اس بیماری کے آنے سے پہلے پہلے جو جوانی کا زمانہ ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ بڑھاپا آ جائے گا پھر اعضاء اور قوا کمزور پڑ جائیں گے، پھر آدمی چاہے گا بھی تو بھی مضبوط اعمال نہیں کر سکتا۔ ابھی چاہیں تو لمبے لمبے سجدے کر سکتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے وہی غنیمت ہے، نہیں تو نیچے بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا افسوس ہے کہ میں زمین پر سجدہ نہیں کر پاتا، چیئر پہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو افسوس ہے اس بات کا کہ میں زمین پہ سجدہ نہیں کر پاتا، چونکہ زمین پہ سجدہ کرنا گویا اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروں میں رکھ دینا ہے، اس کا جو مزہ جو لطف ہے وہ الگ ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہمارے اوپر بھی وہ وقت آئے، ہم کو اس جوانی کے زمانے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ فزوں تر ہے عبادت شباب کی، لیکن فزوں تر ہے یعنی بہت افضل ہے عبادت شباب کی، لیکن یہی گناہ کا موسم ہے کیا کیا جائے۔ تو ہم لوگ اپنی جوانی کو، نوجوانی کے زمانے کو ان چیزوں میں گزارتے ہیں، حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ نوجوان کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقَمِكَ، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ جب تک بیماری نہیں آئی اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ جب ایک بار بیماری آ گئی پھر جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اگر اس چیز کا احساس کرنا ہے تو ایک چکر ہاسپٹل میں لگا کر کے آ جاؤ، وہاں جو لوگوں کے رونے کی، کراہنے کی، چلانے کی جو آوازیں ہیں اس سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دوائی کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کھانے کی جگہ دوائیاں کھاتے ہیں۔ اتنی دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ آگے کھانا کھانے کے لیے پیٹ میں جگہ ہی نہیں بچتی، دوائیاں کھانے کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، دوائیاں کھانے کی وجہ سے آدمی کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک دوائی 10 بیماریوں کے لیے بنائی گئی، ایک پین کلر، سر میں درد ہے تو بھی وہی ہے، پیٹ میں درد ہے تو بھی وہی ہے، کسی اور جگہ درد ہے تو بھی وہی ہے۔ تو 10 بیماریوں کے لیے ایک دوا بنائی گئی ہے، تو اگر ایک میں فائدہ دے گی تو دوسری چیزوں کو ڈیمیج بھی تو کرے گی، نقصان بھی تو پہنچائے گی نا دوسری چیزوں کو۔ تو دوائیاں زیادہ کھانا یہ بھی انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب تک صحت ہے اللہ کی عبادت کر لو، اس کی طرف سے انعام ہے، اس کا احسان ہے۔ جب یہ صحت چلی جائے گی تو پھر کسی بیمار سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بہت بڑا، اس کو ایک بیماری ہو گئی کہ جو اس کی آنکھوں کی پلکیں تھیں وہ جھپک نہیں رہی تھی۔ یہ معمولی، یہ ہماری پلکیں ہیں جسے ہم جھپکتے رہتے ہیں، دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار جھپکتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، ان کا جھپکنا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ جھپکنا بند ہو گئی اور یہ نیچے سے آ کر کے مل گئی، یہاں ایسے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ تو ڈاکٹروں نے وہ کٹوا لگا کر کے یہاں پلک کے اوپر، پھر اوپر سر پہ چپکایا ہوا تھا جس سے اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ تو کسی نے اس کا انٹرویو لیا، بڑا مالدار تھا، کہ اس وقت آپ کی خواہش کیا ہے، آپ اتنے بڑے مالدار ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں پوری دولت بیچ کر کے یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنے آپ سے میں پلک جھپکا لوں، اپنے آپ سے پلک جھپکا لوں۔
کہتے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں بہلول دانا، بڑے اللہ والے بزرگ، کوئی بات چلی ایسے ہی تو بہلول نے کہا کہ بتائیے حضرت آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کیا انعام دیں کہ آپ کی خدمت کریں۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر اللہ نہ کرے تمہارا پاخانہ اٹک جائے، نہ نکلے، ٹوائلٹ نہ ہو، اٹک جائے، اور کوئی تمہارا علاج کرے مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی آدھی حکومت دینی پڑے گی، تو تم کیا کرو گے؟ کہ حضرت آدھی حکومت دے دوں گا میں تو، کیونکہ جن کو یہ بیماری ہے یا جن کے ساتھ ہو جاتا ہے ان سے پوچھو کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس چیز کو نکالنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے، چونکہ وہ جو تکلیف ہے وہ برداشت سے باہر ہے، کہ اس علاج کے لیے آدھی حکومت دے دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ رکے ہی نہیں، برابر آ رہی ہے، دست لگے ہوئے ہیں، کوئی روکے اس شرط پر کہ آدھی حکومت دینی پڑے گی، تو کیا کرو گے؟ کہ اگر اس کے علاوہ علاج ہی نہیں ہے تو میں وہ بھی کروں گا۔ تو فرمایا کہ جس کی اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت، جس کی قیمت یہ پاخانہ روکنا اور جاری کرنا ہو، میں اسے لے کے کیا کروں گا؟ اور یہ حقیقت ہے، جب آدمی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے پوری دولت میری لے لی جائے مگر اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ جو لوگ تکلیفوں سے گزرتے ہیں ان سے پوچھیے گا، وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، بھلے ہی مال و دولت سب چلا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے پہلے، وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغَلِكَ، اور اپنے فارغ اوقات کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے پہلے۔ تیسری چیز غنیمت جانو جب تک خالی وقت ہے، تو یہ خالی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، نہیں تو اگر پھر کسی کام کاج میں لگ گئے، کسی مصروفیت میں لگ گئے، پھر یہ خالی وقت نہیں ملے گا۔ آج اگر کوئی خالی ہے، اس کے پاس وقت ہے، وہ چاہے تو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، کہیں آفس میں لگ گیا، جاب پہ لگ گیا، کسی بزنس میں لگ گیا، تجارت میں لگ گیا، پھر اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے جو لوگ کہیں آفس میں جا کر کے جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان سے پوچھیے صبح 10 بجے جاتے ہیں، شام کے 8 بجے آتے ہیں، ظہر عصر مغرب کہاں ہوتی ہے ان کی؟ اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو آفس میں رہنے کی وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تو کیا میں مغرب کے بعد آ کے تینوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے۔ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اور قیامت میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا، اس کے تعلق سے ہمارا یہ حال ہے، ایسا کرتے ہیں۔ آدمی مصروف ہو گیا، بزی ہو گیا، نمازیں ضائع، اللہ کے احکام کی نافرمانی۔ آدمی تجارت پہ لگا ہوا ہے، ہاں تھوڑا کسٹمر چلا جائے، بات کر کے جاتا ہوں، بات کرنے میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ نمازیں ضائع برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر فارغ وقت ہے، اللہ کی نعمت ہے، قدر کر لو اس کی، نہیں تو اگر کسی کام میں مصروف ہو گئے، کسی بھی چیز میں، اگر بیماری آ گئی تو بیماری میں بھی آدمی کہاں نماز پڑھتا ہے؟ ہمارے یہاں بیمار کی خبر گیری اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو نماز کو نہ کہا جائے۔ ارے بیمار ہے نا، تھوڑا آرام کرنے دو بھائی، نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا، وضو کرنے جائے گا، تکلیف ہوگی، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ حضرت پیٹ میں درد ہو رہا ہے، فرمایا اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ۔ تو فرمایا کہ جب تک فارغ وقت ہے، خالی وقت ہے، غنیمت جانو۔ آج کتنے بچوں کی یہ شکایت ہے کہ ماں باپ ہم کو ٹائم نہیں دیتے، ماں باپ ہم کو وقت نہیں دیتے، کیونکہ ابا جی کہیں اور آفس میں ہیں، اماں جی کہیں اور آفس میں ہیں، بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، پھر بچے غلط چیزوں میں، غلط راستوں پر نکل جاتے ہیں۔ خالی وقت ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کر سکتے ہیں، کچھ اور خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، نیک عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگر آپ کہیں لگ گئے پھر آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک فارغ وقت ہے اس کو غنیمت جان لو، نہیں تو پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی، حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ جب تک زندہ ہو، عمر کے کسی بھی سٹیج میں ہو، لیکن غنیمت ہے، زندگی تو ہے،
آدمی چاہے تو عبادت کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ آنکھ بند ہو گئی، یہ سانس بند ہو گئی، پھر آدمی لاچار ہے، پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، پھر تو جو اس نے کیا بس اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو اس لیے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس آج لوگ یہ کہتے ہیں نا یار پریشان ہو گیا ہوں، ایسے بھی لوگ جو کہتے ہیں کہاں جاؤں، کیا کروں، اس سے اچھا ہے مر جاؤں۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو پھر ادھر قبر میں کیا حشر ہونے والا ہے ہم سب کو پتہ ہے، اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو مرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک زندہ ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، تب تک اس سے جیسے چاہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے 2 صحابہ کا انتقال ہوا، ایک اللہ کے راستے میں جنگ میں شہید ہوئے، اور دوسروں کا ان سے غالباً 1 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، عام نارمل حالت میں۔ تو کسی صحابی نے دیکھا کہ جن کا بعد میں انتقال ہوا تھا نارمل حالت میں، وہ مقام و مرتبے میں جنت میں بڑھے ہوئے ہیں شہید کے مقام سے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ شہید جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس سے مقام و مرتبے میں دوسرا بندہ بڑھ گیا۔ حضور سے جا کر کے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، وجہ سمجھ میں نہیں آئی، شہید کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جن صحابی کا بعد میں انتقال ہوا، کیا ان کو ایک رمضان زیادہ نہیں ملا؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا ان کو 30 روزے زیادہ رکھنے کا موقع نہیں ملا؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا ایک دن میں 5 نمازیں تو 1 سال میں کتنی نمازیں ہو گئی، زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ جی یا رسول اللہ۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہوگی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا 1 سال میں؟ جی یا رسول اللہ۔ تو فرمایا اب تم ہی بتاؤ جس کے نیک اعمال اتنے زیادہ ہیں تو وہ مقام و مرتبے میں کیسے بڑھا نہیں ہوگا؟ شہید کا مقام ہے، جنتی ہے، جنت میں جائے گا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے میں بھی سب سے بڑھ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جب تک زندگی ہے نا، زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا حیات کا قبل موتی کا، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے موت آ گئی، اب آدمی عمل کرنے سے عاجز، اب عمل نہیں کر پائے گا، بلکہ جو اعمال کیے تھے اب تو ان کے بدلے کا وقت ہے، اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ یہ زندگی، یہ اوقات، یہ چیزیں، یہ جوانی، یہ صحت جسے ہم فضولیات میں برباد کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں برباد کر رہے ہیں، ان کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پر بتلانے کے بعد پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، بتا دیا گیا ہے یہ چیزیں ہیں، ان کا سوال ہوگا، ان سے بچنا ہے، ان کو کرنا ہے۔ پھر بھی اگر ہم لوگ نہ کریں تو ہماری بدقسمتی اور محرومی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے وقت کی بڑی ویلیو ہے، اگر ہم سمجھ گئے تو مالدار ہیں، نہیں سمجھے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔